عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ، کہ جب کسی مجلس اور محفل کے اندر، اجتماع کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے صلحاء کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے اندر، رحمت کے سائے اس محفل اور مجلس اور لوگوں کو گھیر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت جب تک اللہ کے ولیوں کی ذکر کی محفل، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی محفل جاری رہتی ہے، تو کائنات کا پالن ہار اس محفل میں اپنی رحمت خاص کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے برگزیدہ بنے، تو اللہ کا قرب انہیں کیسے ملا؟ رسول اللہ سے محبت کر کے، نبی رحمت کی اطاعت اور اتباع کرنے کے بعد بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی اتباع کے بغیر، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جو رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو اور رسول اللہ کی اتباع کرے، ان کی سنتوں پہ چلنے والا ہو، رسول اللہ کے صدقے سے جب کوئی ولی بنتا ہے، اس کا ذکر ہو تو اللہ وہاں پر رحمتیں برساتا ہے۔ اور الرحمن الف لام داخل کیا، عام رحمت نہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ذکر کی مجلس میں اللہ اپنی خاص رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ کے نالین کا صدقہ، رسول اللہ کی اتباع کا صدقہ، رسول اللہ کی سنتوں کا صدقہ جو ولی بنتا ہے، اس کے ذکر کی محفل میں اللہ اپنی خاص رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ پھر خود تاجدار مدینہ کا ذکر جس مجلس اور محفل میں ہوگا، اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی، اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی۔ ایک ولی، ایک صالح، ایک نیک بندے عابد زاہد متقی کے ذکر کی مجلس میں اللہ خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ولی بنتا ہے رسول اللہ کی اتباع سے، رسول اللہ کی محبت سے۔ پھر خود تاجدار مدینہ کا ذکر جہاں ہوتا ہوگا، وہاں اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، وہ مبشرہ اور خوشخبری سنانے والا، وہ نذیرہ اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اذن اور حکم اور اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا، آفتاب بنا کر بھیجا، وہ سورج بنا کر بھیجا، وہ چاند بنا کر بھیجا جو کل کائنات کو چمکا رہا ہے، روشن کر رہا ہے۔ اب یہ حضور کی یہاں پہ بہت سارے وصف بیان کیے گئے، اگر ہر ایک پہ بات کی جائے تو بڑی طویل ہو جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ لفظ منیرا اس میں فاعل ہے، یعنی وہ ذات جو خود بھی نور ہو اور جو اس سے جڑ جائے اسے بھی نور بنا دے۔ منیرا، لفظ نور منیرا، ہم تو اس بات میں پڑھ گئے نا نور ہیں یا نہیں، لفظ فرمایا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، جو خود بھی نور ہے، جو اس سے نسبت پکڑ لے رب اسے بھی نور بنا دیتا ہے۔ اب توجہ رکھنی ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اور بالاتفاق اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، میں سینکڑوں حوالے اس حدیث پہ دے سکتا ہوں کہ فرمایا لم یکن یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر، کہ حضور جب چاند کی چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا، جب سورج کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ ہم سورج کی روشنی میں چلیں تو ہمارے وجود کا سایہ بنتا ہے، ہم چاند کی چاندنی میں چلیں تو ہمارے وجود کا سایہ بنتا ہے۔ تاجدار مدینہ اگر چاند کی چاندنی میں چلتے تب بھی سایہ نہ ہوتا، سورج کی روشنی میں چلتے تب بھی سایہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ پیکر نور تھے، اس وجہ سے جو ذات پیکر نور ہو اس کا سایہ نہیں بنا کرتا، اس کا سایہ نہیں بنا کرتا۔
لبادہ بشریت بھی تھی لیکن پیکر نورانیت تھے. اللہ نے پہلے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، پچھلے جمعے کو میں نے بتایا، اور پھر لبادہ بشریت میں آئے. تو آپ کا نور، آپ پیکر نور تھے، سایہ نہ بنا کبھی. اب آپ کا سایہ نہ بنا، حضور نور سے نہ مان لیا، سب نے اتفاق کر لیا. حضور نے سر پہ امامہ پہنا، وہ تو ایک کپڑا تھا جہاں سے صحابہ نے خریدا، حضور نے بھی خریدا، لوگوں نے خریدا. حضور نے ایک سے کپڑا جسم کا کرتا بن گیا اور ایک سے امامہ بن گیا. وہ جو امامہ تھا اس کا سایہ تو بنتا. حضور قصبہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، ساری زندگی سفر کیا، اس اونٹنی کا سایہ تو بننا چاہیے تھا. کئی غزوات پہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے خود لکڑیاں جمع کی، سر پہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں، اور ان لکڑیوں کا سایہ تو بنتا. حضور کی سنت ہے ہاتھ میں عصا رکھنا، لاٹھی رکھنا، اس لاٹھی کا سایہ تو بنتا. حضور نے غزوات میں تلوار اٹھائی، ان تلواروں کا سایہ تو بنتا. حضور نے کندھوں پہ حسنین کو اٹھایا، حسنین کا سایہ تو بنتا. حضور نور تھے. لم یکن یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر، اور حضور کا سایہ بھی نہ بنتا تھا. اور جب تلوار اٹھاتے تلوار کا سایہ بھی نہ بنتا، جب امامہ پہنتے امامے کا سایہ بھی نہ بنتا، جب عصا پکڑتے عصا کا سایہ بھی نہ بنتا، جب حسنین کو کندھوں پہ اٹھاتے حسنین کا سایہ بھی نہ بنتا، جب اونٹنی پہ گھوڑے پہ سوار ہوتے اس کا سایہ بھی نہ بنتا. وجہ کیا ہے؟ حضور نور ہے. تلوار پکڑی وہ بھی نور بن گئی، حضور نور ہے. امامہ پہنا وہ بھی نور بن گیا، حضور نور ہے. حسنین اٹھائے وہ بھی نور بن گئے، حضور نور ہے. ہاتھ میں لاٹھی پکڑی، ہاتھ میں عصا پکڑا، وہ بھی نور بن گیا. یہی وجہ ہے حضور خود نور ہیں. جو حضور سے جڑا وہ نور بن گیا. عثمان غنی آپ کے نکاح میں حضور کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں ہیں، لیکن جب 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئی، عثمان سے ذوالنورین 2 نوروں والا بن گیا. ایک پہاڑ ہے مکہ کی وادیوں میں جو عام پہاڑ ہے، نبی اس پہاڑ پہ سوار ہوتا ہے، وہ عام پہاڑ نہیں رہتا، جبل نور والا پہاڑ بن جاتا ہے، نور والا پہاڑ بن جاتا ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. مدیرہ جو خود بھی نور ہو دوسروں کو بھی چمکا دے، دوسروں کو بھی نور کر دے. یہ مسئلے کی بات ہے. اور شریعت کے مسئلوں کو اللہ کے نبی نے، قرآن نے، اللہ نے بیان کیا، ان میں اور کوئی نہیں. شرعی مسائل ہیں. عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو، زیادہ سے زیادہ، کم کی کوئی مدت نہیں، 40 روز نماز نہیں، روزے قضا، نماز نہیں پڑھ سکتے، پاک نہیں ہے بھائی. اب یہ کائنات کی ساری عورتوں کے ساتھ یہ عارضہ ہے. قربان حضور خود نور، جو آپ سے جڑا وہ نور. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا، حضور کی لخت جگر، حضور کے جگر کا ٹکڑا، حضور سے نکلنے والا نور. آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت آپ کے ہاں حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے. عصر کی نماز سیدہ فاطمہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتی ہے، ایک نماز قضا نہیں ہوئی. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. سراج منیرہ، محبوبہ ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا. جدھر سے گزرے، جو چیز آپ سے جڑی آپ نے اس کو نور بنا دیا. وہ آپ کی اولاد ہو، وہ آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء ہو، ہم نے ان کو نور بنا دیا. یہی نور کائنات کے اندر گردش کرتا رہا. یہ جو روایات میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ اہل سنت کی دیگر معتبر کتب کے اندر بھی موجود ہیں. میں حوالہ دوں گا، وقت مختصر ہوتا ہے، میں عبارات بھی آج نہیں پڑھوں گا، اور ہر حدیث پہ میں حوالہ نہیں، میں اجتماعی حوالہ شروع میں دے کے آگے بات کو بڑھاؤں گا. علامہ ابوالفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ محدث بھی ہیں، متکلم بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، اور جناب سیدنا خلیفہ بلا فصل فناف الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور کے میلاد پر کتاب لکھی، اور ان سارے واقعات کو امام ابن جوزی نے، اور اتنی بڑا نہیں ہے کہ رسالہ لکھا، تقریباً
آج جو ترجمہ اس کا کیا گیا 48 صفحوں پر ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، ہر بندہ اس کو خرید سکتا ہے، اس کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر حضور کی ولادت کے یہ واقعات آپ نے نقل کیے، اس کے علاوہ مواہب لدنیا امام قسطلانی کی ہے، امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ بھی ہے، طبقات ابن سعد کبریٰ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبیہ، صفحہ نمبر، جلد نمبر سب موجود ہیں، لیکن وقت ہمارا 15 منٹ رہ گئے، تو اس لیے میں اپنی موضوع کی طرف نہ کہ اس کو اختتام کی طرف لے کے جا سکوں، میں نے حضور کے نور کی بات کی پچھلے جمعے کو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، ٹھیک ہے۔ اب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نور سے ایک نور کی مٹھی لی، کیا لی؟ ایک نور کی مٹھی لی اور فرمایا کن محمد محمد ہو جا۔ جب اللہ نے کہا کن محمد اے محمد ہو جا، تو وہ نور اتنا بلند ہوا ستون کی مانند کہ رب کی حجاب کے جو عظمت کے پردے تھے وہاں تک وہ نور جب بلند ہوا تو بلند ہونے کے بعد اس نور محمد نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کی حمد بیان کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد یہی تو علت اور سبب اور وجہ تھی کہ میں نے سب سے پہلے تجھے پیدا کیا، کیونکہ تو نے مجھے سجدہ کیا اور میری حمد بیان کی۔ اب یہ نور محمد رب کی حجاب اور عظمت کے پردوں کو پہنچا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان کیا محمد عربی ہم کائنات کی ساری تخلیقات کی ابتدا تیری تخلیق سے کریں گے اور نبوت اور رسالت کا خاتمہ تیری ذات پہ کریں گے۔ کائنات میں پیدا کردہ اللہ کی مخلوقات میں سے جو سب سے پہلے چیز پیدا ہوئی، جو سب سے پہلے ہستی اور ذات پیدا ہوئی، وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور جس پہ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کیا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور اللہ رب العزت نے، میں نے جیسے پچھلے جمعے کو کہا اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک کلم کے حوالے سے ایک نقطہ دے کے اجازت۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کر کے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، دوسرے سے عرش کو بنایا، تیسرے سے لوح محفوظ کو بنایا۔ امام غزالی یہاں پہ ایک اور تقسیم کرتے ہیں، یہ تو امام ابن جوزی نے بتایا نا، اللہ نے پہلے حصے سے کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے کس کو بنایا؟ عرش کو بنایا، تیسرے حصے سے کس کو بنایا؟ لوح محفوظ کو بنایا، چوتھے حصے کو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چوتھے حصے کو اللہ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب پہلے 3 حصوں پہ آئے، اللہ نے جب قلم کو بنایا، عرش کو بنایا، تو اللہ نے، امام ابن جوزی یہ فرماتے ہیں اللہ نے قلم کو حکم دیا ایک قلم جا کے لکھ، تو جب اللہ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو قلم اللہ کی ہیبت اور جلال سے 1000 سال تک کپکپاتا رہا، 1000 سال اللہ کی ہیبت اور جلال سے کپکپاتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا اے قلم عرش بری پہ جا کے میری وحدانیت کو لکھ، میری وحدانیت الوہیت کو لکھ اور رسول اللہ کی رسالت کو لکھ۔ قلم نے جا کے عرش کے پائے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا جا اب لوح محفوظ پہ لکھ۔ قلم نے پوچھا ربا کیا لکھوں؟ فرمایا شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوگا لکھ ڈال۔ محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قلم دوڑی اور لوح محفوظ پہ جا کر آدم علیہ السلام اور ان کی امت کو لکھا، موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کو لکھا، عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اور آپ کی امت کے نام لکھے، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر ایک کے نام لکھ دیے، ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا، ہر ایک کے مقدر رخ کو لکھ دیا، ہر ایک کی زندگی کو، ہر ایک کی موت کو، ہر ایک کے رزق کو، ہر ایک کی صحت کو، ہر ایک کی بیماری کو، ہر ایک کی خوشحالی کو، ہر ایک کی تندرستی کو لوح محفوظ سے قلم نے لکھ دیا۔ نقطہ میں یہ دینا چاہتا ہوں نور مصطفیٰ کے ایک ٹکڑے سے بننے والا قلم، ایک جز سے بننے والا قلم جسے رب نے کسی یونیورسٹی میں پڑھایا نہیں، اس نے پی ایچ ڈی کی نہیں، اس نے کتابیں پڑھی نہیں، رب نے فقط حکم دیا جا لوح محفوظ پہ لکھ۔ وہ قلم جا کے بغیر سکھائے، بغیر بتائے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی طاقت سے شروع سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کے نام، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک وہ قلم جان جاتی ہے اور اسے لوح محفوظ پہ لکھ دیتی ہے۔ نور مصطفیٰ کے ایک ٹکڑے اور جز سے بننے والے قلم کے علم کا عالم یہ ہے وہ سارے جنتیوں کو بھی جانتی ہے، سارے
جہنمیوں کو بھی جانتی ہے۔ پھر اس نور مصطفیٰ کی جو کل ہے ذات مصطفیٰ، اس کے علم کا علم کیا ہوگا؟ اور قلم جو نور مصطفیٰ سے خیرات لے اسے کل کائنات کا علم ہے، پھر ذات مصطفیٰ سے امتی کیسے اوجل ہو سکتا ہے؟ ذات مصطفیٰ سے دور امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے اپنی عطا اور طاقت سے اس قلم کو کل علوم عطا کر دیے، اسی رب نے اپنی عطا اور طاقت سے ذات مصطفیٰ کو سارے علوم عطا کیے۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش، یا دوسرے سے عرش، تیسرے سے لوح محفوظ، چوتھے حصے کو اللہ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم۔ کتنے حصوں میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان لفظوں میں بات ہے۔ چوتھے حصے کو اللہ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے رب تعالیٰ نے عقل کو بنایا، اسے سر میں جگہ دی۔ اسے کیا کیا؟ سر میں جگہ دی۔ آج کل کائنات کے بڑے بڑے لوگ دنیا دار ہیں یا دیندار ہیں، مست ہے نا بھائی، میری عقل نے کارنامہ کیا، میں نے ٹنو منو وزنی جہاز ہوا میں اڑا دیا۔ سائنٹسٹ کہتا ہے میں نے کارنامہ دیا، میں نے خلا کے اندر جو ہے نا وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ مجھ جیسا بندہ کہتا ہے بھائی میرے پاس دفترا سے میں نے کتاب زبانی یاد کر لی۔ بات یہ ہے رب بتاتا ہے اور یہ تیرا کمال نہیں ہے، اور یہ تو کارنامے سر انجام دے رہا ہے نا، تیرے سر اور دماغ کے اندر جو عقل ہے اس عقل کو خیرات اور صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ صدقہ کس کا ملا ہے؟ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ ذات مصطفیٰ کا کمال، یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے۔ دوسرے حصے کی 4 تقسیم۔ پہلے حصے سے 3 کو بنایا، قلم، عرش، لوح محفوظ۔ چوتھے حصے کو 4 میں تقسیم کیا۔ پہلے سے کس کو بنایا؟ دوسری تقسیم کے پہلے حصے سے عقل کو۔ دوسرے سے اللہ رب العزت نے معرفت کو بنایا۔ یہ جو معرفت ہے نا، اسے اللہ نے دل میں جگہ دی۔ اب جب کسی کو معرفت ملتی ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، اولیاء اللہ کو معرفت زیادہ ملتی ہے۔ شہنشاہ بغداد، آگے ربیع الثانی ان کا مہینہ آ رہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولیاء اللہ کے پاس سامنے دنیا ایسے ہے جیسے دسترخوان پہ کھانا، جیسے دسترخوان پہ کھانا۔ مجھ عبد القادر جیلانی کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ اب یہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ کل کائنات کی مانند ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے معرفت خاص عطا کی ہے۔ پتہ چلا کل کائنات میں جتنے ولیوں کو معرفت کی خیرات ملی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ صدقہ اللہ وہ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ دوسری تقسیم کے کتنے حصے ہو گئے؟ دوسری تقسیم کے 2 حصے ہو گئے۔ تیسرے حصے، پہلے سے عقل کو بنایا، دوسرے سے معرفت کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے نور روشنی کو بنایا۔ اس روشنی کی کچھ خیرات اس سورج کو عطا کر دی، کچھ خیرات امام غزالی فرماتے ہیں چاند کو عطا کر دی، اور کچھ انسانوں کی جانداروں کی ان آنکھوں میں رکھ دی۔ اب یہ برق رفتار نظر پلک چھپکنے میں یہ 50,000 سال کی مسافت پہ آسمان ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے یہ جو برق رفتاری سے تیری میری نگاہ آسمان کے سینے چیر کے بلندیوں کو دیکھتی ہے، یہ تنے تنہا ایک سورج کل کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ یہ کمال اس کا نہیں ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ پھر ایک اور گل کرا، ہم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کے سامنے سے حجابات، پردوں کو ہٹا دیا، پردوں کو ہٹا دیا، حضور کو شاہد گواہ بنایا، تو اللہ رب العزت نے کل کائنات کے اعمال حضور کے سامنے پیش کر دیے، کائنات کو حضور کے سامنے رکھ دیا۔ محبوب یہ امتی درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ تو مومنوں کی روحوں کے لیے بھی ہے، وہ جہاں چاہے آ سکتی ہیں۔ تو تاجدار انبیاء جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے یہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت یہاں ہیں، حضور اس وقت وہاں ہیں، نہیں، کہ اللہ رب العزت اپنی امت کے اعمال کو حضور نبی رحمت پہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، ان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن گالے عقل منیا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھیا۔ عقل مانے، عقل کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ پوری دنیا میں سورج کتنے ہیں؟ سورج
سورج ایک ہے، مانسیرا میں کون سا سورج ہے؟ یہی ہے، یہ دوسرا ہے۔ ایبٹ آباد جائیں، کون سا سورج ہے؟ آگے اسلام آباد چلے جائیں، پھر یہاں سے سعودی عرب چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، اور نور مصطفیٰ کا صدقہ لینے والا سورج جو ذات مصطفیٰ کے نالین کے صدقے بنا، نور مصطفیٰ کے صدقے بنا، وہ ایک وقت میں کل کائنات کو اپنا نور اور فیض دے سکتا ہے، تو ذات مصطفیٰ کیوں نہیں دے سکتی؟ ذات مصطفیٰ کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کا فیض مل رہا ہے نا کل کائنات کو ایک وقت میں، تو اللہ کے نبی کا فیض نہیں مل سکتا کل کائنات کو؟ تو دوسری تقسیم کے تیسرے حصے سے کس کو بنایا؟ روشنی کو بنایا۔ چوتھے حصے سے اللہ نے تعظیم کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ عزت کو بنایا۔ اس تعظیم سے جناب آدم کو ودیت بخشی، جناب آدم کو ودیت بخشی۔ اب نور مصطفیٰ جناب آدم کی پیشانی اور پشت میں رکھا۔ جب وہ نور جناب آدم کی پیشانی اور پشت میں گیا، اس نے آدم کو ممتاز کیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو، اب آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ جب جناب آدم کی پشت میں وہ نور مصطفیٰ رکھا گیا تو جناب امام ابن جوزی فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی پشت سے تسبیح کی آواز آئی، پرکیف پرسرور آواز آئی۔ انہوں نے رب سے پوچھا، ربا یہ آواز کیسی، یہ آواز کیسی ہے؟ رب نے فرمایا، آدم یہ آواز نور مصطفیٰ کی ہے جسے تیری پشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور رب نے جناب آدم سے، امام ابن جوزی محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، رب نے جناب آدم سے عہد لیا، وعدہ لیا، اے آدم میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں، اس نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرنا ہے۔ حضور کا جو حسب ہے، نسب ہے، وہ کائنات کے بہترین لوگ ہوں، نکاح کے بغیر یہ نور کسی کے نہ صلب میں جائے نہ رحم میں جائے، اور حضور کے اجداد میں سے، حضور کے نسب میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔ جناب آدم علیہ السلام جب آپ سے اما حوا کو پیدا کیا تو یہ نور جناب اما حوا کے بطن اتھر، پیٹ، شکم مبارک کے اندر گیا۔ اب جناب حوا کو جوڑوں میں اولاد دی جاتی تھی، صبح اور شام جوڑوں میں اولاد ہوتی تھی، لیکن جس مرتبہ نور مصطفیٰ جناب آدم کی پشت اما حوا کے رحم میں گیا، اللہ نے اکیلے جناب شیش کو پیدا کیا، ساتھ دوسرا بیٹا اولاد نہ دی۔ پوچھا ربا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جس پشت میں نور مصطفیٰ ہے، رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا ہو، رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا ہو۔ اور مواہب الدنیا امام قسطلانی جلد 1 صفحہ 227 پہ آپ فرماتے ہیں، جناب آدم نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا، جناب شیس علیہ السلام سے، شیس خیال کرنا اس نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرنا۔ اور یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک جناب حضرت عبداللہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، اس بات کو جناب ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 91 پہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن جناب عبداللہ حضور کے والد گرامی کام سے واپس لوٹ رہے تھے، تو ایک عورت جس کا بعض روایات میں نام فاطمہ بتایا جاتا ہے، بعض میں کہا جاتا ہے وہ کسی یہودی کی بیٹی تھی، بعض میں کہا جاتا ہے نہیں، وہ ایک اللہ کو ایک ماننے والی نیک متقی پرہیزگار عورت تھی۔ اب کیا ہوا، اس عورت نے جناب عبداللہ سے کہا، عبداللہ، جب ماتھے کو دیکھا نا پیشانی کو، کہا آپ مجھ سے کیا کریں؟ نکاح کریں۔ جناب عبداللہ نے کہا میں گھر سے اجازت لے لوں، مجھے اجازت مل گئی تو میں نکاح کروں گا۔ اب وہ گھر گئے، نکاح سیدہ آمنہ سے ہوا، ایک عرصہ زمانہ کچھ وقت گزرا، دوبارہ وہاں سے پلٹے تو یہ ہونا تھا۔ جناب عبداللہ نے کہا، اے فاطمہ تو نے مجھے کہا تھا ایک دن کہ نکاح کر مجھ سے، میں نے گھر سے اجازت لے لی ہے، مجھے اجازت مل چکی ہے، مجھ سے اب نکاح تو کر سکتی ہے۔ تو وہ عورت بولی، اے عبداللہ اب میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تو میرے پاس سے اس دن گزرا تھا، میں نے سابقہ صحائف اور کتب کے اندر وہ آخری نور نبوت کے علامات اور نشانیوں کو پڑھا تھا، وہ نشانیاں دیکھتے ہوئے وہ نور محمد عبداللہ تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، میں نے اس غرض سے نکاح کی خواہش کی تاکہ وہ نور میرے بطن میں آئے۔ آج جب تو میرے پاس آ رہا ہے، وہ نور نبوت تیری پیشانی پہ نہیں چمک رہا ہے، وہ نور نبوت تیری پیشانی پہ نہیں چمک رہا ہے۔ فرمایا وہ نور نبوت جناب آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، وہ نور نبوت جناب آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ سامعین عزیز احتشام، میں اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو آگے لے کے چلوں گا۔ میں ایک
فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آخری 10 منٹ ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم اس شاکان مصطفیٰ آقا کریم کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور کی ولادت کے یہ واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو بعض جو لوگ مطالعہ سے شغف نہیں ہیں، پڑھنا پڑھانا اتنا نہیں ہے، تو ہماری کمزوری ہے نا، دین کی کمزوری تو نہیں ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ ہم دین نہیں سیکھتے، یہ دین کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ اب یہ جو بات ہمارے عقل میں نہیں آتی نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایسے معجزات کیسے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ولادت کے وقت اتنے معاملات ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی پیدا ہوا تب یہ معاملات اگر ہم نہ مانیں تو اعلان نبوت کے بعد 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا نا حضور نے، تو اسی نبی کے انگلی کے اشارے سے ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اسی نبی کے اشاروں سے جناب حضرت اکرمہ کے لیے پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آیا یا نہیں آیا؟ اسی نبی کے اشارے سے درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے یا نہ آئے؟ اسی نبی کے اشارے پہ بھیڑیوں نے باتیں کی یا نہ کی؟ اسی نبی کے اشاروں پہ اونٹوں نے نبی سے باتیں کی یا نہ کی؟ اسی نبی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی نبی کے اشارے سے ڈوبا سورج دوبارہ پلٹا یا نہیں؟